سبيل الدموع سبيل مريح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، بزرگوں اور محب وطن پاکستانیوں، آج جو ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ پاکستانی ISI کے نشان مارخور کی ویڈیو ہے، اور یہ ویڈیو ہر اس پاکستانی محب الوطن پاکستانی کو سننی چاہیے جو پاکستان سے پیار کرتا ہے، اپنی فوج سے پیار کرتا ہے اور ISI سے پیار کرتا ہے، اور ان ناقدرے اور بے وقوف لوگوں کو بھی یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے جو دانستہ یا غیر دانستہ غیر ملکی ایجنسیز اور غیر ملکی لوگوں کے ہاتھ میں ایک کھلونا اور اعلی کار بنے ہوئے ہیں. دوستو، اس ویڈیو اور اس کہانی مارخور کی کہانی کو سنیے اور اپنے دل سے فیصلہ کیجیے، کیا ہماری ISI، ہماری پاک فوج میں وہی اوصاف نہیں پائے جاتے جو اس کہانی کے کردار مارخور میں ہیں؟ اپنی رائے لازمی دیجیے گا اس ویڈیو کے آخر میں، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو یا کچھ کہنے میں کوتاہی ہو، کیونکہ میں کوئی اچھا بیان کرنے والا نہیں، کوئی اچھا مقرر نہیں، صرف ایک محب الوطن پاکستانی ہوں، اور میرا فرض تھا کہ جو چیز لوگوں کو نہیں پتہ وہ ان کو بتاؤں، جو میرے علم میں ہے وہ میں ان کو بتاؤں. امید ہے یہ سننے کے بعد آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلے گا، اور جو سازشی لوگوں کے باتوں میں آ جاتے ہیں وہ ان سے محتاط رہیں گے. انشاءاللہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے گا، اور وہی حفاظت کرنے والا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نام پہ بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا، اور اس کو ایسے سازشی لوگ کبھی ختم نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ. اب میں آپ کا وقت نہیں زیادہ لوں گا، اب آپ کو میں وہ کہانی سنانے جا رہا ہوں جو ہمارے ISI کے نشان کی کہانی ہے. سنیے اور اپنی رائے لازمی دیجیے. فی امان اللہ. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بستی کے قریب پہاڑ پر ایک مارخور رہا کرتا تھا. اس مارخور نے وہ پہاڑی اس لیے چنی کیونکہ اس پہاڑ پر چھوٹے بڑے زہریلے سانپ رہا کرتے تھے جو اپنے خبیث حرکتوں سے دوسرے جنگلی جانوروں اور انسانوں کو تنگ کرتے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مارخور سانپ کھاتا ہے، تو وہ ان سانپوں کا شکار کیا کرتا تھا. آہستہ آہستہ پہاڑ پر بسنے والی انسانی آبادی اور تمام مخلوق میں وہ مارخور مقبول ہوتا گیا. لوگ اسے نجات دہندہ سمجھنے لگے اور اس سے پیار کرنے لگے. دوسری طرف سانپوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی. وہ دن رات مارخور کو ڈسنے کا سوچتے رہتے، مگر جیسے ہی کوئی اس کے قریب آتا مارا جاتا. جب کوئی سانپ مارخور کے ہاتھوں مارا جاتا تو یہ بات ان کے خاندان میں بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی. جب کہ سانپ کے مرنے کی خبر آتی تو سب سانپ خوب روتے، آنسو بہاتے، اور مرنے والے سانپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کو تو اچھی خاصی مشہوری ہو جاتی تھی کہ بیچارہ ظلم کے خلاف سچائی کی جدوجہد میں مارا گیا. آہستہ آہستہ جب ان سانپوں نے دیکھا کہ مارخور کو براہ راست مقابلہ کر کے مارنا ناممکن ہے تو انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا. اب ایک مارخور ہر سانپ کے پیچھے تو جا نہیں سکتا. انہوں نے سوچا کہ وہ ایک سانپ کو مارخور کے سامنے بھگائیں گے، وہ اس کا پیچھا کرے گا. اتنے میں دوسرے سانپ انسانی بستی میں داخل ہو کر انسانوں کو تنگ کریں گے، اور ایسا ہی ہوا. اب مارخور کی موجودگی کے باوجود انسانی بستی اور دوسری جنگلی مخلوق میں ہر روز کوئی نہ کوئی سانپ کے ڈسنے سے مرنے لگا. لوگوں میں سخت غم و غصہ پایا جانے لگا. کوئی کہتا کہ مارخور کو مار دو، خواہ مخواہ یہاں رہ رہا ہے، اس کے رہنے کا کیا فائدہ جب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. کوئی کہتا اسے ذبح کر دو اور اس کے سینگ بیچ دیں گے. جنگلی جانور بھی بہت پریشان تھے. آخر ایسا کیا ہوا کہ ہمارا پیارا مارخور ان سانپوں کو دیکھ نہیں پا رہا. ایسے میں کچھ برفانی لومڑیاں جو مارخور کا گوشت کھانے کا خواب دیکھ رہی تھی اور ہمیشہ ناکام رہتی تھی، میدان میں آ گئیں. انہوں نے مارخور کے خلاف پوری مہم ہی چلا ڈالی. ہر طرف شور مچنے لگا. مارخور کا کیا فائدہ؟ مارخور بیچارہ دن رات اپنے کام میں لگا رہتا. اسے خبر ہی نہیں تھی کہ اس سے پیار کرنے والی مخلوق اب اس کی دشمن بنتی جا رہی ہے، اس کے خلاف سازشیں سنتی ہے
اور دشمنوں کی ہر بات کا یقین کرتی جا رہی ہے۔ اب مارخور تک بھی وہ نفرت پہنچنے لگی۔ اب اسے نظر آ رہا تھا کہ وہاں رہنے کا اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اداس دل کے ساتھ ایک رات وہ بستی کے قریب ویرانے کی طرف جانے والے راستے پہ بیٹھا تھا کہ کچھ سانپ اس کو نظر آئے۔ مارخور کی بھوک تو کب کی مٹ چکی تھی۔ اس نے اس کا پیچھا نہیں کیا۔ اب سانپوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ ان کے پیچھے کیوں نہیں آ رہا۔ اگر یہ جلدی نہ آیا تو بستی میں جانے والے سانپوں کو دیکھ لے گا اور ان کا پول کھل جائے گا۔ یہ سوچ کر سانپ شور مچانے لگے، جان بوجھ کر اس کے آس پاس منڈلانے لگے۔ مارخور کو یہ بات کچھ عجیب سی لگی تو وہ سونے کا بہانہ کرنے لگا۔ اب ان سانپوں نے سوچا شاید اب ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں رہا، کیونکہ اب اس کو چاہنے والے اس کی حمایت نہیں کر رہے، تو انہوں نے اس پر آوازیں کسنا شروع کر دی اور خوشی سے ناچنے لگے۔ ناچتے ناچتے دوسرے سانپ بھی ان کے قریب جمع ہونے لگے اور کچھ سانپ موقع غنیمت جانتے ہوئے بستی میں داخل ہونے لگے، جنہیں مارخور نے دیکھ لیا۔ اب اس کی سمجھ میں بات آ گئی اور ان کی سازش کو بھانپ لیا۔ اس نے نہایت پھرتی سے قریبی سانپوں کو ختم کیا اور بستی میں جانے والے سانپوں کو مارنا شروع کر دیا اور ان کی گردنیں دبوچ ڈالیں۔ کہا جاتا ہے اس رات سینکڑوں سانپ مارے گئے اور برفانی لومڑیاں جو مارخور کے مرنے کے انتظار میں رال ٹپکا رہی تھی پھر سے بھوکی رہ گئی۔ سنا ہے آج بھی اس علاقے میں سانپ ان مرنے والے سانپوں کی یاد میں موم بتیاں جلاتے ہیں اور لومڑیاں دوسری تمام مخلوق میں خوب بن ٹھن کر بال کٹوا کر جاتی ہیں اور مارخور کے خلاف باتیں کرتی ہیں، اور اس رات والے واقعے کو مارخور کی حیوانیت، ظلم اور درندگی بتاتی ہیں۔ کچھ ان کا یقین کر لیتے ہیں، کچھ ان کو مار بھگاتے ہیں، لیکن سانپ آج بھی جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو وصیت کر کے نکلتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف مارخور ہوگا۔ مارخور پاکستان کا قومی جانور بھی ہے اور ISI کا نشان بھی ہے۔ مارخور رکھنے کی دو بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ پاکستان کا قومی جانور ہے، دوسرا ISI کا کام ہی یہی ہے کہ پاکستانیوں اور مسلمانوں کے بیس میں چھپے ہوئے سانپوں کو پکڑنا۔ یہ سانپ اپنے بلوں میں چھپے رہتے ہیں اور اپنے بلوں سے ان کے رابطے کئی غیر ملکی ناگنوں سے ہوتے ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ ایسے تمام سانپوں کے دل دہل جاتے ہیں جب یہ مارخور کو دیکھتے ہیں، اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار مارخور یعنی کہ ISI ہوگی۔ سنا تھا جس سے محبت ہو ہر سو وہی دکھائی دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ISI کے لوگوں میں بھی دجال نظر آتا ہے۔ ایسے ہی موم بتی مافیا کبھی ISI کو دجال کہتے ہیں، کبھی ISI کے لوگو یا اس کے نشان کو ایلومیناٹی کا نشان کہتے ہیں۔ میں نے ایلومیناٹی اور دجال کے بارے میں بہت پڑھا اور اپنی ISI کے بارے میں بھی، لیکن جب پڑھنے کے بعد میں نے ایک نتیجہ یہ نکالا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ازلی دشمنی رکھتے ہیں ہماری پیاری ISI سے، جن کو یہ ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ان بے وقوفوں کو کوئی یہ بتائے کہ اس نشان کی تاریخ تو پڑھو، آیا وہ ہے کیا۔ یہ وہی سازشی لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی تکون چیز کو دیکھ کے ایلومیناٹی یا دجال کا سمبل بنا ڈالتے ہیں۔ ISI کی بے شمار قربانیوں کو یہ لوگ اپنے ایسے ہی مکروہ عزائم کے ساتھ ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دوستو اور عزیز پاکستانیوں، ہماری ISI جب تک سلامت ہے، انشاءاللہ ان لوگوں کے حلق میں ایک ایسی ہڈی کسی حیثیت رکھتی ہے جسے یہ نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح یہ ناکام اور نامراد رہیں گے انشاءاللہ۔ عزیز دوستو، اس داستان کی سچائی کچھ بھی ہو، لیکن ہر محب وطن پاکستانی اس داستان کو سننے کے بعد ایک طرف اس داستان کو رکھے اور دوسری طرف ISI کے کردار کو رکھے تو اس کو یہ کہانی شاید مارخور کی نہ لگے لیکن ISI کی ضرور لگے گی۔ ISI اس وقت ان سانپوں کے ساتھ نمٹنے میں لگی ہوئی ہے
وہی پاکستان اور اس آئی ایس آئی کے خلاف کیا کچھ نہیں کہتے اور کیا کچھ سازشیں نہیں کر رہے۔ دوستو، اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے ملک کی اس پیاری آئی ایس آئی کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں ان پہ بالکل بھی کان نہ دھریں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آئی ایس آئی ایسی ہے یا آئی ایس آئی ویسی ہے، پاکستان کے اندر بیٹھ کے وہ را کے خلاف کیوں نہیں کہتا؟ وہ موساد، سی آئی اے، اسکاٹ لینڈ یارڈ یا دوسری جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں کہتا؟ صرف پاکستان کے اندر ہی بیٹھ کر اپنے ملک کی آئی ایس آئی کے خلاف کیوں کہتا ہے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ دوستو، آئی ایس آئی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے، پاک فوج ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ہمارے محافظ ہے۔ اپنے محافظوں کی قدر کریں۔ اگر آپ نے قدر نہ کی تو خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ایسے ناقدروں کو وہ نعمت عطا نہیں کرتا اور عطا کر کے چھین بھی لیا کرتا ہے۔ دوستو، پاکستان، پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی سے محبت کریں، کیونکہ یہی ہماری آخری بنیاد ہیں جو ہم کو کسی بھی دشمن سے روک سکتی ہے۔ سب محب وطن پاکستانیوں کے لیے میرا سلام، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ سبيل الدموع سبيل